اتارو اپنا لباس، حق دو مجھے، میرا تمہارا یہ بڑا سا لمس لینے کے لیے میری وی بےتاب ہے۔ احمر، اور کتنا تڑپاؤ گے مجھے؟ شادی اگر زبردستی ہوئی ہے تو پھر حق بھی تو لے ہی سکتے ہو۔ مہرماں احمر کے سامنے نائٹی پہنے بےتاب دکھائی دے رہی تھی۔ احمر اس کی رگ رگ میں سماتا چھٹکے۔ ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ احمد کے لہجے میں سرد مہری اور آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ تھی۔ جب سے اسے علم ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی منگنی اس کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی مہرماں سے طے کر دی ہے، تب سے وہ غصے سے بھڑک رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، وہ موقع پا کر مہرماں کے کمرے میں چلا آیا تھا تاکہ اس سے دو ٹوک بات کر سکے۔ تم چچا اور چچی سے کہہ دو کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، احمد نے آنکھوں میں دبی چنگاری کے ساتھ کہا۔ میں کیوں منع کروں؟ مجھے تو تم سے شادی کرنی ہے، مہربان نے پورے سکون اور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں احمد کی نیلی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی، وہ آنکھیں جنہوں نے ہمیشہ سے مہرماں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا تھا۔ جب اس کی ماں نے اس کے سامنے احمد کے رشتے کی بات چھیڑی تو اس نے لمحہ بھر بھی سوچے بغیر خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ احمد نے اپنے اندر ابلتے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے مٹیاں بھینچی تھیں۔ مہرماں کی نظروں کا سامنا کرنا اب اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس میں میں کیا کروں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں تو تم سے محبت کرتی ہوں اور اب شادی بھی تم سے ہی کروں گی۔ مہرماں کی آواز میں ضد اور اعتماد کا امتزاج تھا۔ وہ احمد کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی سرخی کو دیکھ کر بھی اپنے حوصلے میں کمی نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار ہماری شادی ہو جائے، پھر تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی، احمد نے تمسخر سے کہا۔ اس کے لفظوں میں سرد سی دھمکی تھی۔ ہوگی۔ شادی کے بعد دوسری عورتوں کی جگہ دل سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور بیوی اپنی جگہ بنا لیتی ہے، مہرماں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا اور احمد کے بیڈ کی چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا اس کے ضبط کو چیلنج کیا۔ اب آپ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ اگر مما نے ہمیں یہاں اکٹھے دیکھ لیا تو بہت شرمندگی ہوگی۔ احمد نے ایک جھٹکے سے مہرماں کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک دیا اور دانت پیس کر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے اس کے دل کے اندر جلتے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ احمد نے اس شادی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند کا ذکر کیا، انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے ماں باپ نے ایک نہ سنی، الٹا اسے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی۔ احمد کے باپ نے سختی سے کہا تھا کہ اسے مہرماں سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ آخرکار احمد کی مجبوری میں سر جھکانا پڑا اور وہ نکاح کے کلمات ادا کر بیٹھا، دل میں طوفان لیے۔ شادی کی رسمیں ختم ہو چکی تھیں اور اب مہرماں سرخ لباس میں احمد کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گلاب کی پتیوں سے سجا بستر، اس کے نازک قدموں کے نیچے بکھری ہوئی پتیوں کی ٹھنڈک کا احساس اسے عجیب سی خوشی دے رہا تھا۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو رچی بسی تھی اور دل میں آنے والے لمحوں کے تصور نے اس کا وجود گدگدا رکھا تھا، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور احمد ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے مہرماں کی کمرے میں گلاب کی خوشبو رچی بسی تھی اور دل میں آنے والے لمحوں کے تصور نے اس کا وجود گدگدا رکھا تھا، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور احمد ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے مہرماں کی کمر میں اکڑن آ چکی تھی، ٹانگیں سن ہونے لگی تھیں۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا، موبائل واپس رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ احمد اس وقت اپنے دوست کے فلیٹ میں تھا۔ شادی تو اس نے اپنے والدین کی ضد کی وجہ سے کر لی تھی، مگر دل میں طے کر لیا تھا کہ اب اپنی مرضی سے ہی چلے گا۔ کل سے وہ شازمہ کو بار بار کال کر رہا تھا، مگر شازمہ نے اس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ کچھ دیر بعد شازمہ کا ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ انگلینڈ جا رہی ہے اور اب کبھی بھی احمد سے رابطہ نہیں کرے گی۔ یہ پڑھ کر احمد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بھاگم بھاگ شازمہ کے گھر پہنچا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ وہ رات کو بھی پاکستان چھوڑ چکی ہے۔ یہ سن کر احمد کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ خالی قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ صبح کے 10 بجے
مہرماں کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا، مگر وہ جگہ خالی تھی۔ گلاب کی پتیوں کی مہک ویسی ہی تھی جیسے رات چھوڑ کر گئی تھی۔ احمد ابھی تک نہیں آیا تھا، یہ سوچ کر اس کے دل پر ایک گہرا سا بوجھ آن پڑا۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری اور بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے اپنے عکس کو دیکھنے کے بعد وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلی، ایک تولیہ اپنے آدھے وجود پر لپیٹے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس کی نظر سامنے پڑے ٹویسٹر صوفے پر گئی، جہاں عمر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ واش روم کے دروازے کی آواز سن کر احمد نے نظریں اٹھائیں تو سامنے مہرماں کی صرف تولیہ میں دیکھ کر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ دونوں کی نظریں چند لمحے ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ احمد کی نظریں مہرماں کے چہرے سے پھسلتی اس کے نازک کندھوں سے ہوتی ہوئی اس کے برہنہ رانوں تک جا پہنچی، جو تولیے کی چھوٹی سی حد بندی کے باوجود واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی۔ مہرماں آہستہ قدموں سے احمد کے پاس آئی اور بنا جھجک اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اپنے بازو نرمی سے اس کی گردن کے گرد ڈال کر دھیرے سے بولی۔ وہ جانتی تھی احمد کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کی نظریں جو پل پل بھٹک رہی تھیں، مہرماں سب محسوس کر رہی تھی۔ احمد اس کی اچانک قربت سے گھبرا گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مہرماں اتنی بے باکی سے اس کے قریب آ جائے گی۔ میں نے تم سے شوق سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرو۔ احمد جلدی سے صوفے سے اٹھا۔ مہرماں اس کی گود سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گرنے سے بال بال بچی، مگر تولیہ اس کے جسم سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ یہ منظر احمد کے لیے ایک دھچکے کی مانند تھا۔ اس کی نظریں مہرماں کے نازک بدن پر جم گئیں۔ وہ پہلی بار کسی عورت کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی حرارت دوڑنے لگی، گلا خشک ہو گیا۔ مہرماں نے احمد کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے بے باکی سے نیچے جھک کر تولیہ اٹھایا اور دوبارہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو تم۔ کل رات تم نہیں آئے، مجھے تم سے اس پر لڑنا چاہیے تھا، مگر میں محبت سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ بدتمیزی پر اتر آئے ہو۔ مہرماں خفا ہو کر وہاں سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ احمد نے پیچھے سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اتنا حسین، اتنا قریب دیکھ کر سنبھل نہیں پایا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور جذبات بے قابو ہو کر کچھ اور کرنے کو اکسا رہے تھے، مگر اس نے اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے خود کو سنبھالا اور واش روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ ولیمے کی رسم کے بعد سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے، گھر پر پھر سے سنسان سا ہو گیا تھا، مگر احمد کی راتیں اب بھی ویسی ہی تھیں، شام کو آنا اور رات کے 12 بجے گھر سے غائب ہو جانا۔ پچھلی 3 راتوں سے مہرماں تنہائی کا شکار تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ سجی سوری ریڈ شارٹ نائٹی میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود آئینے میں جگمگا رہا تھا۔ کمرے میں ٹہلتی ہوئی احمد کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اچانک دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ احمد کی نظر جیسے ہی مہرماں پر پڑی، وہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہی مہرماں جس سے وہ بھاگتا تھا، آج اس کے سامنے تھی۔ شادی کی پہلی صبح کا منظر اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گیا، جب اس نے مہرماں کو بے لباس دیکھا تھا، اور تب سے اس کے جذبات مسلسل ڈول رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راتوں کو دوست کے فلیٹ میں وقت گزارتا، اپنی الجھنوں سے بھاگتا۔ مہرماں سمجھتی تھی کہ احمد جس سے محبت کرتا ہے، شاید وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے وہ رات کو گھر نہیں آتا، مگر آج اس نے احمد سے سوال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو تم اس سے بھاگتے کیوں ہو؟ مہرماں احمد کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ احمد کے چہرے پر بھی غصہ نمایاں ہو گیا۔ وہ تو جس دن ہماری شادی ہوئی اسی دن یہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا بند کرو۔ احمد کے الفاظ کٹھور تھے، مگر حقیقت یہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو احمد؟ مہرماں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سوال داغا۔ مجھے اپنے رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس لیے میں راتوں کو نہیں آتا، احمد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ مہرماں نے احمد کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر مجھے میرا حق چاہیے، اور یہ حق تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ احمد کے اور قریب ہوئے، اپنے بازو اس کی گردن کے گرد ڈال دیے اور نرمی سے اس کو ہونٹوں پر جھک گئی۔ احمد مہرماں کے اس انداز پر ٹھٹک گیا۔
اس کی بند آنکھوں میں جذبوں کی شدت کو دیکھ کر اس کے دل میں دبی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور مہرماں کا ساتھ دینے لگا۔ مہرماں بھی لمحہ ضائع کیے بغیر جھٹکے سے احمد کی گود میں جڑ گئی۔ اپنے ٹانگیں اس کی کمر کی گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے لب ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے اور احمد کے دل کی دیواریں جو برسوں سے بند تھیں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ احمد نے مہرماں کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر گرا دیا اور جلدی سے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ وہ سب کرنے لگا جسے وہ خود کو روک رہا تھا۔ مہرماں کے لیے یہ سب لمحے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ درد کی ہلکی سی چبھن بھی تھی، مگر وہ چبھن اسے اچھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ احمد کی قربت کو اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ احمد بھی پوری شدت سے اپنے جذبات نکال رہا تھا۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب وہ دونوں تھکن سے چور بیڈ پر لیٹے، احمد نے مہرماں کی طرف دیکھا جس کا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں احمد، تمہارا حال اور مستقبل دونوں اب صرف میں ہوں۔ تمہیں اب صرف میرے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں تمہیں ہر طرح سے خوش رکھوں گی، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی اور لڑکی کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ مہرباں نے اپنا ہاتھ احمد کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ احمد نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وعدہ کرتا ہوں، اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ احمد نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ مہرماں کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک راؤنڈ اور لگا لیں؟ مہرماں ہنس پڑی، اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اسے دعوت دی۔ احمد لمحہ ضائع کیے بغیر دوبارہ اس کے اوپر جھک گیا، اس بار پوری طرح مہرماں کو اپنا مان کر۔ شادی کی رات کے بعد جیسے احمد کے اندر کی ساری کشمکش مہرماں کی قربت نے ختم کر دی تھی۔ وہ جو دن رات اپنے دل کو بہلانے کے لیے دوسروں کے پاس جاتا تھا، اب اسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مہرباں نے اس کے دل میں وہ جگہ بنا لی تھی جہاں شازماں کی تصویر ہوا کرتی تھی، مگر یہ سب کچھ اتنا نہیں آسان نہیں تھا۔ احمد کئی دنوں تک خود کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر مہرماں کا نرمی سے پیش آنا، اس کی باتوں میں چھپی اپنائیت اور ہر وقت اسے اپنے قریب کرنے کی کوششیں احمد کے دل کو پگھلاتی گئیں۔ ہر رات وہ مہرماں کے ساتھ ہوتا، مگر صبح ہوتے ہی وہ خود سے لڑتا کہ یہ سب وقتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ احمد کے دل کی دیواریں گرنے لگیں۔ وہ جو راتوں کو باہر نکل جاتا تھا، اب اس کا دل کرتا کہ مہرماں کے ساتھ وقت گزارے، اس کی باتیں سنے، اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرے۔ مہرماں کا انداز ایسا تھا کہ وہ احمد کی ہر بات کو پیار سے سنبھالتی، اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھنے لگتی۔ احمد بھی اس کے پاس بیٹھ کر اسے سنتا رہتا۔ وہ دونوں لمبی راتیں باتوں میں گزارنے لگے تھے اور احمد کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جو سکون باہر ڈھونڈتا تھا وہ تو اس کے اپنے ہی گھر میں موجود تھا۔ ایک رات جب مہرباں نے احمد کے سینے پر سر رکھ کر کہا کہ وہ صرف اس کا ہے اور ہمیشہ اس کا رہے گا، تو احمد کے دل میں پہلی بار شدت سے خواہش جاگی کہ وہ مہرباں کو اپنی باہوں میں بھر کر صرف اس کا ہو جائے۔ اس رات احمد نے پہلی بار مہرباں کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے دل کی سچائی قبول کی تھی کہ وہ اب صرف مہرباں کا ہے۔ وہ ساری رات احمد نے مہرباں کو ایسے تھامے رکھا جیسے وہ کبھی چھوڑے گا ہی نہیں۔ صبح جب مہرباں کی آنکھ کھلی تو احمد اسے قریب لیٹا تھا، اس کی سانسیں مہرباں کے وجود پر چھو رہی تھی۔ مہرباں مسکرا کر اس کے اور قریب ہو گئی تھی اور احمد نے آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جیسے دل کی زبان سے کہہ رہا ہو کہ اب تم ہی میرا سب کچھ ہو۔